السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ امام مالک کی سیرت پر ہمارا یہ سیزن آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ یہ ذوق علم ہی تھا جس کی خاطر امام مالک نے وقت کی ہر ضرورت اور ہر تقاضے کو نظر انداز کر دیا۔ اگر آپ حالات اور موسم کو دیکھتے تو ابائی پیشہ اختیار کر کے پہلے اپنی دنیا سنوارتے، پھر دوسری شے کی طرف متوجہ ہوتے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے علم کے سوا کسی چیز کو اعتراض نہیں سمجھا۔ امام کے والد محترم حضرت انس کے جنگی ہتھیار بنایا کرتے تھے، خاص طور پر انہیں تیر بنانے میں مہارت حاصل تھی اور یہی تیر سازی ان کا پیشہ قرار پایا تھا۔ اگرچہ امام مالک باپ کے نقش قدم پر چلتے تو سامان حرب و ضرب بنا کر زمانے کی رسم ادا کرتے، لیکن کسی حوالے سے بھی یہ سراغ نہیں ملتا کہ آپ نے تیر سازی کا فن سیکھا ہو یا اسے ذریعہ معاش بنایا ہو۔ حضرت امام کو خدا نے صرف علم کے لیے پیدا کیا تھا، نتیجتاً آپ کی نظر میں مادی وسائل کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آپ لباس اور غذا کے عام تصورات سے یکسر بے نیاز تھے۔ جب تک حضرت امام کی والدہ محترمہ حیات رہیں، اس وقت تک آپ نے دنیا کی طرف ایک لمحہ کے لیے بھی مڑ کر نہیں دیکھا اور روز و شب کا ایک ایک لمحہ علم کو حاصل کرنے میں گزارا۔ مگر جب مادر مہربان کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو زندگی کے اس نازک موڑ پر حضرت امام کے آگے بڑھتے ہوئے قدم کچھ دیر کے لیے رک گئے۔ آپ اب تک گھر کے انتظامی امور سے ناآشنا تھے، مجبوراً معاشی مسائل کے بارے میں سوچنا پڑا۔ اس وقت حضرت امام کا موروثی سرمایہ 400 دینار تک محدود تھا۔ آپ نے رشتے کے ایک بھائی کی شرکت میں کثیر کپڑے کی تجارت کا آغاز کیا۔ کاروبار شروع کرتے ہوئے حضرت نے اپنے بھائی سے کہا، مجھے اس تجارت سے بس اتنا منافع درکار ہے جس سے میری زندگی کا نظم و ضبط بحال رہے۔ میں اتنی روٹی چاہتا ہوں جو زندہ رکھ سکے اور مجھے اتنے کپڑے کی ضرورت ہے جس سے اپنا وطن چھپا سکوں۔ یہ تھا امام کا نظریہ تجارت۔ کپڑے کی خرید و فروخت کا سلسلہ کچھ دن تک جاری رہا، مگر حضرت امام تحصیل علم کے باعث کاروبار کی نزاکتوں کو نہ سمجھ سکے، یہاں تک کہ یہ مختصر سی تجارت عدم توجہی کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس دوران آپ کے بھائی نے متعدد بار تنبیہ کرتے ہوئے خراب نتائج کی پیشگوئی کی، مگر حضرت امام یہی فرما رہے تھے، میں دنیا کو اس سے زیادہ وقعت نہیں دے سکتا۔ آخر دنیا آپ سے خفا ہو گئی۔ حضرت امام کی زندگی کی سنگین لمحات تھے، تمام سرمایہ ختم ہو چکا اور آپ کو اپنا علم جاری رکھنے کے لیے ایک کتاب کی شدت سے ضرورت پڑی۔ اگر یہ کتاب اس وقت حاصل نہ کی جاتی تو امام کے خیال میں علم نامکمل رہ جاتا۔ اپنی اس مجبوری پر آپ دیدہ ہو گئے۔ قرض مانگنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے انتظار کرتے رہے شاید کوئی بندہ خدا آئے اور دستے سوال دراز کیے بغیر آپ کی ضرورت پوری کر دے، مگر کوئی نہیں آیا۔ کتاب کی طلب اور شدید ہو گئی۔ آسمان کی طرف دیکھا، پھر نظر واپس آئی تو مکان کی چھت پر پڑی۔ اب یہی ایک حل باقی تھا۔ حضرت امام نے سائبان کو ہٹایا، چھت کی کڑیاں بیچ کر کتاب خرید لی گئی۔ اس وقت ایک طالب علم کے چہرے کی آسودگی یقیناً قابل دید ہوگی۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد امام نے کئی موسم تیز دھوپ اور بارش میں گزار دیے ہوں گے، مگر یہ سب کچھ اسی فرمان مقدس کے مطابق تھا کہ گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ ایسے پرآشوب حالات میں بھی امام کے شوق طلب کا یہ معیار تھا کہ حدیث رسول سننے کے لیے بے اختیار گھر سے نکل آتے تھے، مگر جیسے ہی حلقہ درس میں پہنچتے تھے تو اپنی دلی کیفیات پر قابو پانے کی کوشش کرتے۔ آپ کی بچپن ہی سے یہ عادت تھی کہ کھڑے کھڑے حدیث نہیں سنتے تھے۔ اگر کبھی کوئی ذہنی پریشانی لاحق ہوتی تو محفل درس سے اٹھ کر چلے جاتے اور اس وقت فرمودات رسول کی سماعت کرتے جب طبیعت پر سکون ہوتا۔ آپ کے خیال میں کلام نبوت سننے کے لیے دل و دماغ کی یکسوئی ضروری تھی۔ کسی شخص نے ایک دن امام سے پوچھا، کیا آپ نے کبھی عمر بن دینار سے بھی کوئی حدیث حاصل کی؟ جواب میں امام نے فرمایا، ایک دن وہ حدیث بیان فرما رہے تھے
اور لوگ کھڑے ہوئے لکھ رہے تھے۔ علم کی ضرورت نے مجھے بے چین کر دیا، مگر دل نے گوارا نہیں کیا کہ آقا کے ارشادات کھڑے ہو کر لکھے جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام مالک کا ابی حازم کی درسگاہ کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ابی حازم بیان کر رہے تھے۔ امام خاموشی سے گزرتے چلے گئے۔ ابی حازم نے بھی آپ کو جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ پھر ایک دن ان کی ملاقات امام مالک سے ہوئی تو کہنے لگے، تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے میرا خیال تھا کہ تم درس میں ضرور شامل ہو جاؤ گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ آخر اس عدم دلچسپی کا سبب کیا تھا؟ حضرت امام مالک نے یہی آہستہ لہجے میں جواب دیا، اس وقت آپ کی محفل میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ کھڑے کھڑے ارشاد رسول سنوں۔ یہ تھا حدیث کا وہ طالب علم اور یہ تھا ان کا انداز۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے علم کی طلب میں دور دراز مقامات کے سفر کیے۔ اس کے برعکس امام مالک شاید تنہا انسان ہیں کہ موقع حاصل ہونے کے باوجود حجاز مقدس سے باہر نہیں گئے۔ آپ زیادہ سے زیادہ مکہ معظمہ تک جاتے اور پھر اپنے مستقل مرکز کی طرف لوٹ آتے۔ خلفائے بنو عباس نے کئی بار حضرت امام کو سفر بغداد کی دعوت دی، مگر آپ نے ہر مرتبہ حدیث رسول کی دلیل پیش کر کے معذرت کر لی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے، مدینہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس بات کو سمجھیں۔ یہ حدیث پاک تو اور بھی علماء کرام نے پڑھی تھی، مگر امام مالک نے اس مفہوم کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ آپ حج کے موقع کے سوا کبھی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نہیں گئے۔ امام مالک کا شوق علم ساری دنیا پر عیاں ہے، مگر اس خواہش کی تکمیل کے لیے آپ نے مدینہ چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اگر ہم منطقی اعتبار سے امام کی اس روش کو دیکھیں تو پھر ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ ایسے شخص کا علم بھی محدود رہنا چاہیے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ امام مالک ایک گوشے میں رہ کر بھی لامحدود ہو گئے تھے۔ یہ عشق رسول کا معجزہ تھا کہ اس کی خاطر امام نے دنیا چھوڑ دی۔ اسلام میں سارا دار و مدار انسانی نیت پر ہے۔ خدا نے امام حسن کی نیت کو دیکھا اور پھر آپ پر گھر بیٹھے علم کے دروازے اور پھر خدا نے آپ پر علم کے دروازے کھول دیے۔ ہر سال ہزاروں اہل کمال حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ میں جمع ہوتے، پھر امام بھی حج کے لیے جاتے اور تمام علماء کرام سے ملاقاتیں کرتے۔ کئی کئی دن تک مجلسیں آراستہ رہتیں۔ امام کو جہاں اپنی تشنگی کا احساس ہوتا وہاں کسی چشمہ علم سے سیراب ہو جاتے۔ حج سے فراغت پانے کے بعد اہل علم حضرات روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کے لیے مدینہ المنورہ حاضر ہوتے اور دوران قیام حضرت امام مالک کی مجلس درس میں شریک ہوتے، یہاں تک کہ اہل علم کے زبردست اجتہادات ہوتے، بڑے بڑے مسائل ابھر کر سامنے آتے اور ان پر سیر حاصل بحث ہوتی۔ جسے جو کچھ سیکھنا ہوتا سیکھ لیتا۔ حضرت امام بھی اپنے اندر جو کمی پاتے اسے اساتذہ نے وقت کے تعاون سے دور کر لیتے۔ ان تمام واقعات سے ثابت ہوتا ہے جب امام نے حدیث رسول کے احترام میں مدینہ نہیں چھوڑا تو علم خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گیا۔ ہم اپنی راہ میں کوشش کرنے والوں کو ایسی نشانیاں دکھاتے ہیں، یہ فرمان حق تعالی ہے جو زمین پر نازل ہو کر رہا۔ امام مالک کو یقین تھا کہ مدینہ ان کے لیے مقام عافیت ہے، اور پھر اسی شہر مقدس کے ایک گوشے میں بیٹھ کر امام نے بے شمار انسانوں کے دل و دماغ پر حکومت کی۔ بڑے سے بڑا صاحب کمال ایک نامعلوم کشش کے زیر اثر امام کی درسگاہ تک پہنچا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب حضرت امام مالک مسند درس پر جلوہ افروز ہوئے۔ بیشتر عقیدت مندوں کا خیال ہے کہ امام نے 18 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کیا، مگر تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 25 اور 30 سال کے درمیان میں یہ اہم ترین ذمہ داری قبول کی۔ امام فرماتے ہیں، جب تک 70 مشاہیر محدثین اور علماء نے میرے متعلق اس امر کی گواہی نہ دی کہ میں فتویٰ دینے کا اہل ہوں، اس وقت تک میں نے اس منصب کو قبول نہیں کیا۔ یہ مذہبی علماء کے سلسلے میں احتیاط کی عجیب و غریب مثال تھی۔ امام نے اپنی مجلس درس کے لیے مسجد نبوی کا انتخاب کیا۔ یہ بھی حسن عقیدت کی روشن دلیل ہے کہ بعض کتابوں میں درج ہے کہ آپ مسجد نبوی میں اس جگہ بیٹھتے تھے جہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے تھے، اور یہی وہ مقام مقدس ہے جہاں حضرت عمر مجلس شورا قائم کرتے۔
ملک و ملت کے مسائل سنتے اور فیصلہ دیا کرتے تھے۔ اگر ہم امام مالک کے اس طرز عمل کا بغور جائزہ لیں تو یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ آپ نے ذہن اور دل کا مرکز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ امام ان باتوں میں بھی پیغمبر اسلام کی تقلید کرتے تھے جن پر بعد میں آنے والوں کی نظر بھی نہیں جا سکتی۔ مسجد نبوی میں درس دینے کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس درس سے امام نے ہدایت کی روشنی حاصل کی اور اس در کے خاک سے روشنی کا سفر جاری رکھنا چاہتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام کا عمل آپ کے لیے حجت کا درجہ رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے امام نے فقہ کے مسائل بیان کرنے کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں حضرت عمر تشریف رکھتے تھے، اور یہی حال مکان کے سلسلے میں تھا۔ امام جس گھر میں رہا کرتے تھے وہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کا تھا۔ یہ عشق کی ایک عجیب و غریب منزل ہے کہ اپنی پسندیدہ شخصیت کے ایک ایک حوالے، ایک ایک تعلق اور ایک ایک چیز سے محبت کرے۔ حضرت امام مالک کی بھی یہی کیفیت تھی کہ آپ اس خطۂ زمین کو بھی متبرک سمجھتے جہاں محبوب کے نقش قدم نظر آتے تھے۔ اپنے والد کے علاوہ جب کسی دوسرے صحابی سے شرف ملاقات نہ ہو سکا تو اس مکان میں رہنا شروع کر دیا جس کے در و دیوار سے صحبت رسول کی خوشبو آتی تھی۔ یہی وہ عقیدت تھی جس نے امام کی روحانی تربیت کی، اور پھر آپ نے وہ فیض باطنی پایا کہ جس کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اب امام اسی فیض کو بندگان خدا میں تقسیم کرنے کے لیے مسند درس پر بیٹھے۔ یہاں مالک بن انس کا کسی دوسرے امام سے تقابلی مطالعہ منظور نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ کے درس کا انداز تمام محدثین اکرام سے مختلف تھا۔ جب امام درس سے حدیث دیتے تو آپ کے لیے ایک چوکی بچھائی جاتی، پھر امام غسل کرتے، عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور نہایت عجز و انکساری کے ساتھ حجرے سے باہر تشریف لاتے۔ جب تک حدیث کا بیان جاری رہتا خوشبوئیں سلگتی رہتی اور لوگ اس طرح ہاتھ باندھے بیٹھے رہتے جیسے ان کی سانسیں رک گئی ہوں۔ درس سے پہلے امام کا ایک خادم باہر آ کر حاضرین کا جائزہ لیتا اور خاص لوگوں کو محفل میں جانے کی اجازت دیتا۔ یہ مخصوص لوگ علماء کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان حضرات کے بعد عام لوگوں کو حلقۂ درس میں جانے کی اجازت ہوتی۔ امام کے ایک شاگرد حضرت مطرف بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں کی بھیڑ ہو جاتی تو ایک بھانڈی باہر آ کر پوچھتی، امام صاحب دریافت فرماتے کہ آپ حضرات حدیث رسول کے لیے آئے ہیں یا فقہ کے مسائل معلوم کرنے کے لیے؟ اگر لوگ کہتے کہ فقہ کے مسائل معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو حضرت امام اسی حالت میں تشریف لے آتے، اور اگر حاضرین درس حدیث کی درخواست کرتے تو پھر امام پورے اہتمام کے ساتھ درس میں آتے۔ ابن حبیب کو امام مالک سے ایک خاص تعلق تھا۔ وہ اپنے روز و شب کے بیشتر لمحات امام کی صحبت سے گزارتے۔ ابن حبیب مجلس حدیث کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، امام مالک حدیث رسول کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ دوسرے لوگ ادب کا مظاہرہ کرنے سے قاصر رہتے۔ درس حدیث شروع ہونے سے پہلے آپ جس طرح بیٹھتے پھر اسی انداز سے آخر تک بیٹھے رہتے۔ درس کتنی بھی طوالت اختیار کر لیتا مگر امام اپنی جگہ سے جنبش نہ کرتے۔ اگر صبح سے ظہر کا وقت بھی آ جاتا تو پہلو نہ بدلتے۔ نشست کا طریقہ ایسا ہوتا جیسے کوئی غلام کسی جلیل القدر شہنشاہ کے سامنے مؤدب بیٹھا ہو۔ امام جب حدیث بیان فرماتے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے، صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے آگے حدیث بیان فرماتے۔ مشہور بزرگ معصب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتے تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا اور تعظیماً اس قدر جھک جاتے کہ اہل محفل واضح طور پر اس تبدیلی کو محسوس کرنے لگتے۔ جب آپ سے اس کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ اگر تم اسے دیکھ لیتے جسے میں دیکھتا ہوں تو پھر مجھ سے یہ سوال ہی نہ کرتے۔ اگر کوئی آداب محفل سے ناآشنا شخص درس حدیث کے وقت اونچے لہجے میں بات کرتا تو امام مالک اسے حکم دیتے کہ اپنی آواز پست کر لو، صرف سانسوں کو جاری رکھو، اور پھر قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرماتے، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کریم کی آواز سے بلند نہ کرو ورنہ تمہیں خبر نہ ہوگی اور تمہارے اعمال صالحہ برباد کر دیے جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔